Take some water like plastic water. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أو الذين كفروا أعمالهم السيئة كظلمات في البحر مجيز أنية يغشاه موج من فوقه أي الموج من فوقه موج من فوقه أي الموج الثاني هذه ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الموج الثاني وظلمة السحاب إذا أخرج الناظر يده في هذه الظلمات لم يكبرها أي لم يخرج من رؤيتها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أي من لم يهد الله لم يهتدي. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ومن التسبيح الصلاة والخير جمع طائر بين السماء والأرض صافات حال باسطات أجنحتهن كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ابھی دوسری مثال ہے. پہلی مثال ان کافروں کی ہے جن کے پاس اعمال صالحہ تھے، بظاہر اعمال صالحہ، یا ان کے خیال میں اعمال بظاہر اعمال صالحہ جیسے صدقات، اور ان کے خیال میں اعمال صالحہ جیسے قبروں کا طواف کرتے تھے، قوالی کرتے تھے، وہاں گانا بجانا گاتے تھے. یہ ان کے خیال میں اچھے اعمال تھے جو حقیقت میں اچھے نہیں ہیں. تو ان کی مثال ایسی ہے کہ اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. یہاں کل اذان ہو گئی اور تشریح نہیں ہو سکی، تو یہ جو آخری حصہ ہے اس کو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں مختصر. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ. اس پر اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ جب یہ اعمال کو آخرت میں پائے گا، اعمال کو آخرت میں، تو معنی یہ ہے حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب یہ سراب کے پاس آئے گا، لم یجدہ شیئا، اس کو کچھ نہیں پائے گا، ووجد اللہ عنده، اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پائے گا، ووفاہ حسابہ، اللہ اس کو حساب دے گا آخرت میں. سحاب حتی اذا جاءہ، آخرت میں سراب کہاں ہے؟ حتی اذا جاءہ، کہ جب آئے گا آخرت میں سراب کے پاس تو سراب کو نہیں پائے گا اور اپنے عمل کی جزا کو پائے گا. اس کی 3 جوابات دیے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب یہ آئے گا ہو سراب کے پاس، لم یجدہ شیئا، اس کو دنیا میں نہیں پائے گا. یہ دنیا کی بات ہے. ووجد اللہ عنده،
اور پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عندہ یعنی ووجد جزاء اللہ وهو العطش، اللہ تعالیٰ کی جزا اس سے مراد پیاس ہے، یعنی ووجد العطش عندہ، یہ تو آیا ہے پانی لینے کے لیے لیکن پانی اس کو نہیں ملا، بلکہ پانی کی جگہ پر اس کو سزا مل گئی اور وہ پیاس ہے، یا ووجد اللہ عندہ، اس کو وہاں آ کر ہلاکت مل گئی، فوفاہ حسابہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا دے دیا حساب، یعنی وہ ہلاک ہو گیا۔ تو جیسے یہ کافر بھی جب وہاں جائے گا تو یہ تو خیال کرتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا مجھے اپنے عمل کا ثواب ملے گا، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جیسے پیاسا آدمی سراب کے پاس آئے اور کچھ نہ پائے، ہاں ہلاکت اس کو مل گئی، پیاس اس کو مل گیا، مر گیا، اسی طرح یہ اس کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا اور اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ حتی اذا جاءہ، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور آخرت میں کہتے ہیں کہ اس کے لیے سراب کی طرح پانی بتایا جائے گا کہ یہ سراب یعنی یہ پانی ہے، تم جاؤ تم کو وہاں پانی ملے گا آخرت میں۔ تو یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ یہ پانی کے پاس سراب کے پاس جب آئے گا آخرت میں، لم یجدہ شیئا، تو وہاں نہیں پائے گا کچھ پانی، ووجد اللہ عندہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کا پائے گا عندہ اپنے پاس، یعنی زبانیہ وہاں کھڑا ہوگا اور وہیں پکڑ کر کے اس کو آگ میں ڈالے گا، یہ پانی نہیں ہے، یہ آپ کو دور سے پانی لگا لیکن حقیقت میں جہنم ہے۔ ووفاہ حسابہ، تو اس کو پورا حساب دے دے گا، اس کے کفر اور اس کے بدعملی کا ثواب دے گا کہ تیرا عمل صالح برباد ہے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا ہے حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، کہ حتی سے پہلے تقدیر ہے، یعنی ما قبل میں مثال ختم ہو گئی، یحسبہ الظمآن ماء میں مثال ختم ہو گئی، اب تقدیر یہ ہے کذالک الکافر لا یجد عملہ حتی اذا جاءہ لم یجد عملہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ تو یہاں تقدیر ہے، مثال ختم ہوئی، معنی یہ ہے کذالک الکافر، اسی طرح کافر حتی اذا جاءہ، جب آئے گا جاءہ اپنے عمل کے پاس، تو لم یجدہ شیئا، اپنے عمل کو کچھ نہیں پائے گا اور اللہ تعالیٰ کی سزا کو اپنے پاس حاضر پائے گا۔ یہ تین جوابات اشکال کے ہیں۔ اب دوسری مثال، او الذین کفروا، یا کافر لوگ اعمالهم السیئۃ، ان کے اعمال سیئہ، یعنی یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ بظاہر نہیں کیے، اچھے کام نہیں کیے تھے، صرف ان کا کفر تھا، تو ان کی مثال ایسی ہے ظلمات، جیسے اندھیرے ہوں، فی بحر لجی، سمندر میں، لجی جو بہت گہرا سمندر ہو، لجی کے معنی ہے انتہائی گہرا، یا عمیق، یغشاہ موج، جس کو ڈھانپ لیتی ہے موج، موج نے اس کو ڈھانپ لیا ہے لہروں نے، من فوقہ موج، اس کے اوپر دوسری موج ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر سحاب اور بادل ہیں، اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ یہ تین ظلمات ہو گئے، موجن، من فوقہ موجن، من فوقہ سحاب، تین ظلمات ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ اسی طرح کافر کے لیے بھی تین ظلمات ہے، ظلمت اعتقادی، اس لیے کہ اعتقاد خراب ہے، اور عملی، اس کا عمل بھی خراب ہے، اور قولی،
اس کا قول بھی خراب ہے، اس کا عقیدہ بھی خراب ہے، عقیدہ کفریہ اور نجس عقیدہ ہے، انما المشرکون نجس، اس کا قول بھی خراب ہے کہ لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ، یہ قول ہے، اس کے افعال بھی خراب ہے، ما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسدیہ، ناچتے کودتے ہیں اور اس کا نام عبادت رکھتا ہے۔ نمبر 2 یہ لکھا ہے کہ 3 ظلمات یہ ہے، لا یدری جانتا نہیں ہے، ولا یدری جہلہ اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتا، ایک جاہل ہے اور اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتا، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يَدْرِي اور خیال کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو اس کی بھی 3 ظلمات ہیں۔ من فوقہ موجثانی کے اوپر سحاب ہے، اس لیے ظلمات سحاب کے معنی غیم، ہذہ ظلمہ، ہذہ مبتدا، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیرے ہیں، بعض اندھیرے بعض دوسرے کے اوپر ہے، اور یہ اتنے اندھیروں میں گھرا ہوا ہے کہ اس کو قرآن کریم کا شمس نظر نہیں آتا، اس کو حدیث کا قمر نظر نہیں آتا، ان کو صحابہ کرام جو ستارے ہیں ان کی کمالات نظر نہیں آتی، اتنا زیادہ اندھیرا ہے جیسے کوئی سمندر کی بیچ کے سینٹر کے اندر ہو تو اس کو باہر کا کیا پتہ چلتا ہے، سورج کیا چیز ہے، چاند کیا ہے، تو صحابہ کرام کے کمالات کو بھی نہیں دیکھتے، نور سے مکمل محروم ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیرے ہیں جو بعض کی اوپر ہے، ظلمت البحر، ظلمت الموج الاول، ظلمت الموج الثانی اور ظلمت السحاب، ایک ہے ظلمت البحر، ایک ہے ظلمت الموج الاول اور ایک ہے ظلمت الموج الثانی اور ظلمت السحاب۔ میں نے 4 کو 3 بنایا اس لیے کہ موج اول اور موج ثانی موج ہی ہے، تو موج ہونے کی وجہ سے 3 اندھیرے تو اعتقادی اور عملی اور قولی کر دیا۔ اور یا دوسری تشریح جو آپ کو بتائی، کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک اندھا نے اندھی کے ساتھ زنا کیا تھا، تو پولیس آفیسر نے اپنے ماتحت سے کہا تم رپورٹ لکھو، اس نے کہا کیا لکھو، اس نے کہا یہی لکھو، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ لکھو، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب دیکھنے والا اپنے ہاتھ کو نکالتا اس ظلمات میں، لم یکد یراہا قریب نہیں تھا کہ اس کو دیکھ لیتا، یعنی دیکھنا تو دور ہے، دیکھنا قریب بھی نہیں تھا، لم یکد یراہا فضلا عن الرؤیت، دیکھنا تو بہت دور ہے، اس کے لیے آپ کے حاشیے میں کہ دیکھنا تو بہت دور ہے قریب بھی نہیں ہے ایک شعر نقل کیا ہے، تو آپ اس شعر کو حاشیہ نمبر 25 پر پڑھ لیں، اس لیے کہ صحیح نہیں لکھا تو آپ اس لیے وہاں پڑھ لیں۔ لکھا ہے اذا غیر الہجر المحبین لم یکد رسیس الہوى من حب من یتیبرح، یہ علم شلم کو بیچ میں ویسے لکھا ہے، اذا غیر الہجر المحبین، جب ہجر اور فراق عاشقوں کو تبدیل کر دے اور عاشقوں کا عشق ختم ہو جائے، تو لم یکد قریب نہیں ہے، رسیس الہوى محبت کی بنیاد، من حب میتتا، من حب میتا، میہ کی محبت میں سے یبرحو کی زائل ہو جائے، جب فراق کی وجہ سے لوگوں کی محبت زائل ہوتی ہے تو میری محبت اتنی پکی ہے کہ فراق میں قریب ہی نہیں کہ زائل ہو جائے، زائل ہونا تو دور کی بات، قریب بھی نہیں ہے زبان۔ لم یکد یراہا پر اوپر لکھا، لم یقرب من رؤیتہا، اس کی رؤیت قریب بھی نہیں ہے ہاتھ کا، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا،
اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نور نہ بنائے، یعنی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نور پیدا نہ کرے، لم یخلق اللہ له نورا فما له من نور، تو اس کے لیے نہیں ہے نور، جس کے لیے دنیا میں ہدایت کا نور نہیں، فما له من نور فی الآخرۃ، نور دو قسم کے ہیں، ایک نور دنیاوی، ایک نور آخرت۔ نور دنیاوی دنیا کا نور ہے، اور نور آخرت آخرت کا نور ہے۔ انظرونا نقتبس من نورکم، اور وہ کہیں گے کہ پیچھے چلے جاؤ، فالتمسوا نورا، پاور ہاؤس پیچھے ہے، تو یہ آخرت کا نور ہے۔ اور دنیا کا نور، پھر دنیا کی نور کی دو قسمیں ہیں، ایک نور ظاہری ہے، ایک نور باطنی ہے۔ نور ظاہری جس روشنی میں ہم بیٹھے ہیں یہ نور ظاہری ہے، اور نور باطنی علم ہے، کتاب ہے، دین ہے، یہ نور باطنی ہے۔ معنی یہ ہے من لم یہدہ اللہ فلا یہتدی، من لم یہدہ اللہ لم یہتدی۔ الم تر ان اللہ، اور دیکھو یہ کفار تو عبادت کیا کرتے تھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا، ربط والوں نے فرمایا ہے کہ عبادتہم کعبادت الحیوانات، فإن عبادت الحیوانات فإن الحیوانات لا تنتفع بعبادتہم، ان کی عبادت دنیا میں ایسی ہے جیسے حیوانات کی عبادت۔ حیوانات کی عبادت کیسے؟ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات، ما قبل سے مربوط۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں من فی السماوات و من فی الارض، تنزیح اور تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح قالی پڑھتے ہیں جس کو ہم نہیں سمجھتے، تسبیح حالی پڑھتے ہیں۔ تسبیح حالی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دال ہے کہ کیسی مشین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ امریکہ اور دوسرے ممالک اور یورپ ایک جہاز بناتا ہے، کتنی مدت میں بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ روزانہ بغیر اسباب کے بے شمار پرندے پیدا کرتے ہیں جو اڑتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں من ومن التسبیح صلاۃ، اور تسبیح میں صلاۃ بھی شامل ہے۔ والطیر، اور پرندے، طائر کی جمع ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ تو جیسے ان کی محنت آخرت میں بیکار ہے، اسی طرح مشرکین کی محنت اور عمل آخرت میں بیکار ہے، ویسے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ پرندوں کو ثواب نہیں ملتا، ان کو بھی ثواب جنت نہیں ملے گی، دنیاوی عزت تھوڑی بہت مل جائے گی۔ صافات، ایسے حال میں کہ پرندے اپنے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، باسطات اجنحتہن، کل یعنی کل واحد منہا، قد علم کل، یا قد علم اللہ، علم کل کو راجع ہے یا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے صلاتہ، اس کی صلاۃ کو، تسبیحہ، اور اس کی تسبیح کو۔ صلاتہ یعنی دعاءہ، وہ جو دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو جانتے ہیں۔ یا یہ کہ صلاۃ الملائکۃ، صلاتہ میں مخلوق سے ملائکہ مراد ہے، وتسبیحہ وتسبیح الحیوانات، صلاتہ فرشتوں کے لیے ہے، تسبیحہ حیوانات کے لیے ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے ساتھ یہ بھی لگایا صلاتہ، صلاۃ الکل، صلاۃ الملائکہ، صلاۃ الجنات، صلاۃ الانس، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تسبیحہ اور حیوانات کی تسبیح وہ جانتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ ان کے افعال پر عالم ہے۔ اس میں عاقل کی تغلیب ہے، اس لیے کہ یفعلون میں تو جنات، انسان، پرندے، حیوانات سب ہیں، تو عاقل کو غلبہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دلیل
اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت اور بادشاہی ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اس لیے تسبیح پڑھتے ہیں، اس لیے صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت ہے، بادشاہی ہے، خزائن المطر والرزق والنبات یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ وإلی اللہ المصیر، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور واپسی ہے۔ اور یہ کیوں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں پڑھیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آنے والا انتظام کیا؟ علم ترى، کیا آپ نہیں جانتے؟ علم تعلم ان اللہ یزجی سحابا، کہ اللہ تعالیٰ ہانکتا ہے، ہانکنا نہیں جانتے ہو تو چلاتا ہے، سحابا بادلوں کو۔ سحابا یا مفرد ہے بادل، یعنی جنس ہے بادل، اور یا صحابت کی جمع ہے بادل، بہت سارے بادل۔ یسوقہ برفق، یزجی یعنی ان کو چلاتے ہیں نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، کیونکہ وہ مالک السماوات والارض ہے۔ ثم یؤلف بینہ، پھر جوڑتے ہیں بینہ، اگر صحاب مفرد ہو تو ترجمہ یہ ہے ثم یؤلف بین اجزاء السحاب، ان کے اجزاء کو اللہ تعالیٰ جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں۔ اور اگر صحاب جمع ہو، اگرچہ ہو ضمیر مفرد اس کو ظاہر کے اعتبار سے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہو، تو پھر معنی یہ ہے کہ ثم یؤلف، پھر بین اجزائہ میں اجزاء کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ثم یؤلف بینہ اے بین السحاب، ضمیر صحاب کو راجع ہے، صحاب کے ٹکڑے۔ یضم بعضہ الی بعض، بعض بعض کے ساتھ ملاتے ہیں، ویجعل القطع المتفرقۃ، تو بنا دیتے ہیں مختلف ٹکڑوں کو، قطعۃ واحدۃ، ایک ٹکڑا۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے وہ بادل کو یا بادل کو ٹکڑوں کو رکاما تہ بتہ، رکام ایک دوسرے کے اوپر، ایک چمڑے پر دوسرا چمڑا لگایا، دوسری پر تیسرا لگایا، اس کو کہتے ہیں رکام، اردو میں کہتے ہیں تہ بتہ۔ فوق بعض، بعضہ فوق بعض، قطر الودق، تو آپ کہتے ہیں بڑے بڑے قطرے، مطلب کہ بڑے بڑے قطروں کو کہتے ہیں ودق۔ وطقل یخرج، کہ بارش کے قطرے نکلتے ہیں، من خلال ہی، اس کے درمیان میں سے، خلال خلل کی جمع ہے، جیسے جبال جبل کی جمع ہے، من خلال ہی من مخارج ہی، اس کے مخارج اور سوراخوں سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش آسمان سے نہیں، بارش بادل سے ہے، اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ بارش بادل سے ہے، آسمان سے نہیں ہے۔ تو یخرج من خلالہ، من ابتداء غایہ کے لیے ہے، یعنی اس کی ابتدا بادل سے ہے، اس کی ابتدا آسمان سے نہیں ہے۔ وہ اسرائیلی روایات میں ہے بادل، وہاں پر سمندر ہے اور سمندر سے پانی آتا ہے اور پھر بادل میں چھان چلنی لگی ہوئی ہے، تو وہ مضبوط روایات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کہتے چلو اسرائیلی روایات کی بھی موافقت کریں تو ہم کہیں گے ممکن ہے کہ آسمانوں سے ہوا یا دوسری شکل میں آ جائے اور پھر بادلوں میں اس کی شکل پانی کی ہو جائے اور برسے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں یہی پتہ چلتا ہے کہ بارش بادل سے ہے۔ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، مزن کے معنی ہے سفید بادل، ام نحن المنزلون، وہاں بھی من آیا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، برساتے ہیں، من السماء، اوپر سے، سما سے مطلب اوپر، کل ما علاک فہو سماؤک وازلک فہو سماؤک، اور یا آسمان سے، جیسے قرآن مفسرین کہتے ہیں آسمان سے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اتارتے ہیں، برساتے ہیں، آسمان یہ اوپر سے، من جبال، یہ کہتے ہیں من زائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں من جبال، یا من زائد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑوں، بعض پہاڑوں کو، من جبال پہاڑوں سے، فیہا جو فی السماء اوپر ہے، تو کیا اتارتے ہیں؟
من بردن اولوں کو اتارتے ہیں. اصل یہ ہے کہ من السماء مبدل منہ ہے اور من جبال بدل ہے. تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برساتے ہیں من السماء آسمان سے اوپر سے، یعنی من جبال پہاڑوں جیسے بادلوں سے. وہ پہاڑ جو بادلوں کے ساتھ مشابہ ہیں، وہ بادل جو پہاڑوں کے ساتھ مشابہ ہے، جیسے بعض بادل ہوتے ہیں کالے کالے، بعض ہوتے ہیں سفید سفید، بعض دوسرے رنگ کے ہوتے ہیں سرخ سرخ، اور ایسے نظر آتے ہیں جیسے پہاڑ. تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اوپر سے اتارتے ہیں من جبال، یعنی من قطع السحاب کالجبال، پہاڑوں جیسے بادل سے اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. اور یہ پہاڑ کہاں ہیں؟ یعنی بادل کے پہاڑ کہاں ہیں؟ فیہا، آسمان میں ہے. آسمان کا مطلب فضا میں ہے. تو ان بادلوں سے جو پہاڑ جیسے بادل ہے کیا اتارتے ہیں؟ من بردن اولے، اللہ تعالیٰ اولوں کو. اور من تبعید یہ ہے بعض اولے، سارے اولے اگر گر جائے تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، بعض جو اللہ کے ہاں مقدر ہیں. یا اولے مراد ہے برد سے یا برف، دونوں مراد لیے ہیں. من بردن بعض ویصیب به من یشاء ویصرفه عن من یشاء. بس اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتے ہیں بھی یہ اولے من یشاء، جس کو چاہتے ہیں بطور رحمت. اس لیے کہ جب اولے برستے ہیں، برف برستی ہے، تو وہ لوگوں کے لیے مفید، بعض زمینوں کے لیے مفید، اور وہ کھاد اور کیمیکل کا کام دیتی ہے. وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور پھیر دیتے ہیں عن من یشاء، عن من یشاء، جس سے چاہتے ہیں. تو ان کو اولے اور برف نہیں ملتی، اور جہاں برف مل جائے تو وہی برف کچھ مدت کے بعد پانی بن جاتا ہے. تو یہ بطور رحمت ہوگا یا بطور مصیبت. پھر ترجمہ یہ ہے فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ اولے اور برف اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، تو ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اولے فصل پر پڑے اور ساری فصل خراب کر دی. جب فصل کا زمانہ ہو، پھلوں کا زمانہ ہو، ثمرات کا زمانہ ہو. وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور اس مصیبت کو، اولوں کی مصیبت کو پھیر دیتے ہیں بعض لوگوں سے، تو وہ بچ جاتے ہیں. تو یہ عجیب ہے، اس کو رحمت بنا دے یا اس کو نقمت بنا دے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ. اس رحمت کو بعض لوگوں کو پہنچاتے ہیں یہ رحمت، اور بعض لوگوں سے پھیر دیتے ہیں. اور یہ نقمت اور مصیبت بعض لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور بعض لوگوں سے پھیر دیتے ہیں. کبھی مصیبت کبھی رحمت. ایک چیز ایک حیثیت سے مصیبت ہے، دوسری حیثیت سے رحمت ہے. بارش رحمت ہے جب مقدار میں ہو، جب بہت زیادہ ہو جائے، سونامی اور سیلاب آ جائے تو وہی مصیبت ہے. یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے، یقرب ثنا برقہ، کہ اس کی بجلی کی چمک. برقن کے معنی بجلی، جو آسمانی بجلی، اور ثنا کے معنی اس کی چمک. یذہب بالابصار، اچک لے اور ختم کر دے، بالابصار آنکھوں کو، اس آنکھوں کو ختم کر دے، یعنی اتنی تیز ہوتی ہے. ابصار الناظرہ، العین الناظرہ، آنکھ، لہو دیکھنے والی کے لیے. ان یخطفہا، کہ قریب ہے کہ اس کو اچک لے. ان یخطفہا، قریب ہے کہ اس کو اچک لے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فضا میں تصرف کیا تو اللہ تعالیٰ پلٹتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں لیل اور نہار کو. لیل گئی تو نہار آیا، نہار گیا تو لیل آ گئی. یا یہ کبھی دن تو کبھی رات، کبھی دن لمبا کبھی رات لمبی، کبھی اس کا بالعکس. یا یقلب اللیل والنہار، اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. کبھی
ایک میں خیر کہ مثلاً کبھی دن میں خیر، کبھی شر، کبھی نفع، کبھی ضرر بدلتے رہتے ہیں۔ رات میں کبھی بادل، کبھی چاند، کبھی مصیبت اور کبھی رحمت۔ ان فی ذالک، بے شک اس تقلیب میں، پھیر دینے میں، پلٹنے میں، لعبرۃ سبق لینا ہے، لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے۔ اس کا تعلق نظر سے ہے تو ابصار سے مراد آنکھیں ہیں، یہاں ابصار بصیرت سے ہے، بصیرت والوں کے لیے، اصحاب البصائر، تو ابصار بصر کی جمع ہے، اور بصر سے بصر القلب مراد ہے، یعنی بصیرت علی قدرت اللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت ہے، اس کی تشریح یہ بھی ہے، واللہ خلق کل دابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دابے کو پیدا فرمایا، ما یدب علی الارض ذوات القوائم الاربعہ، من ماء، پانی سے۔ تو اگر دابۃ سے مراد حیوانات ہو تو تمام حیوانات نطفے سے ہیں، اور اگر دابۃ سے مراد ما یدب علی الارض، جو بھی زمین پر چلنے والے ہیں، تو پھر اکثر کے، پھر بعض کے اعتبار سے ہے، ورنہ کل دابۃ میں جنات داخل نہیں ہے، فرشتے داخل نہیں ہیں، کیڑے مکوڑے داخل نہیں ہیں، کیونکہ وہ پانی کے محتاج ہے لیکن پانی میں سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن بظاہر دابۃ کہتے ہیں ذات القوائم الاربعہ کو۔ اور اسی طرح دابۃ انسان پر بھی کبھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہ سب پانی سے ہے۔ کل دابۃ، ہر جاندار اور یا جانور، فمنہم من یمشی علی بطنہ، بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں علی بطنہ، پیٹ پر، ان کے لیے کوئی پاؤں نہیں ہے، جیسے حیات یعنی سانپ، والحوام اور کیڑے مکوڑے۔ اگر کوئی کہے کہ جو پاؤں پر چلتے ہیں علی رجلین، وہ مقدم ہونا چاہیے انسان، تو من یمشی علی بطنہ، سانپ کو کیوں مقدم فرمایا؟ ھذا ادل علی قدرت اللہ تعالی لانہ یمشی، بغیر پیر کے، جو پاؤں کے بغیر چلتا ہو اس لیے اس کو مقدم کیا۔ اسی طرح جنت میں بھی بعض لوگ جائیں گے بغیر پاؤں کے، ان کے پاس صرف توحید ہوگی، ان کے پاس اس کے علاوہ جو 5 ارکان میں سے 4 ہے وہ نہیں ہوگا، اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ صبح مسلمان ہوا اور بغیر نماز کی ابھی تک نماز نہیں پڑھی، اور قتل ہوا، شہید ہو گیا یا مر گیا، یا اسلام قبول کیا پاگل بن گیا، تو منہم من یمشی علی بطنہ، بغیر پاؤں کے چلا گیا، 4 ارکان اس کے پاس نہیں ہے، صرف ایک رکن ہے، توحید۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، بعض ان میں سے وہ ہے جو چلتے ہیں رجلین پر، 2 پاؤں پر، جیسے انسان اور پرندہ۔ اسی طرح بعض لوگ صرف صوم و صلات کو لے کر کے جنت میں جائیں گے، زکوٰۃ و حج کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، کچھ نہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور بعض چلیں گے چلتے ہیں علی اربع، 4 پاؤں پر۔ اسی طرح بعض لوگ اسلام ایمان کے ساتھ 4 پاؤں، ان کے پاس حج، زکوٰۃ، صوم، صلات چاروں ہے، اور چلے جائیں گے آرام سے۔ البہائم والانعام، اور اگر کوئی کہے کہ 4 کے اوپر تو ذکر نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ غالباً، اس لیے کہ غالب تو دوسری طرف ہے، مجار کی تو دوسری طرف ہے، تو اس لیے فرق کہیں گے یخلق اللہ ما یشاء، اس میں 4 سے اوپر پاؤں والے بھی آ گئے، جیسے کیکڑا ہے، مکڑیاں ہیں، اور بہت سارے حشرات ہیں جن کے بہت سارے پاؤں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یخلق اللہ ما یشاء، زیادہ سے زیادہ بھی دیتے ہیں اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دلائل قدرت کے بعد دلائل آیات بھی دلائل ہیں۔ لقد انزلنا آیات مبینات، اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان لوگوں کو ذکر فرماتے ہیں کہ جو
مصدقین ہے ظاہراً و باطناً، یعنی مؤمنین، اور ان کو ظاہر ذکر فرماتے ہیں جو مصدقین ہے ظاہراً، مکذبین ہے باطناً یعنی منافقین، اور ان کو ذکر فرماتے ہیں جو مصدقین نہ ظاہراً ہے نہ باطناً، یعنی مؤمنین، کفار، منافقین کا ذکر۔ لقد انزلنا، بتحقیق ہم نے قرآن کریم نے نازل کی، آیات مبینات مظہرات للحق، یا مبینات ہے، واضحات ہے۔ تو آیات نے یہ بیان کیا کہ ان کے اعمال سراب کی طرح ہے۔ اے بینات ہی القرآن، واللہ یہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی دین اسلام، اور یعنی اس کو پہنچاتے ہیں، یہدی پہنچاتے ہیں، بیان تو سب کے لیے ہے۔ اب آیات مبینات کے نتیجے میں جو جماعتیں پیدا ہوئی ان میں منافقین بھی ہیں، تو یقولون ما قبل سے مربوط ہے۔ آیات بینات کے نتیجے میں منافقین بھی پیدا ہوئے، ویقولون، اور کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں بشر، اور بشر کا مثل، تو بشر کا یہودی کے ساتھ جھگڑا تھا، یہودی نے کہا چلو جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں، بشر نے کہا کعب بن اشرف کے پاس لے جاتے ہیں، یہودی نے کہا تم کو شرم نہیں آتی مسلمان ہو کر کعب کے پاس جاتے ہو، اس نے کہا نہیں کعب کے پاس جائیں گے۔ بہرحال شرم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، تو بشر نے کہا چلو عمر کے پاس، ان کو معلوم تھا کہ حضرت عمر یہودیوں کے مقابلے میں سخت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد میرے پاس آتا ہے، تلوار لائی اور اس کا سر کاٹا کہ میرا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی تائید فرمائی کہ ٹھیک کیا، اور اسی وقت سے کہتے ہیں ان کا نام فاروق پڑا۔ پہلے سے بھی ان کا نام تھوڑا سا فاروق ہوگا، اس لیے کہ جس وقت خانہ کعبے میں نماز کی اجازت نہیں تھی اور حضرت عمر کی تحریک پر نماز ہوئی، اس وقت سے بھی فاروق، لیکن مکمل فاروق بعد میں بنے۔ منافقین کہتے ہیں آمنا، یہ ہم نے ایمان لایا، جھوٹ بولتے ہیں، صدقنا، اور آمنا کہتے ہیں اس کے ساتھ تاکید نہیں لگاتے، بتوحید ہی وبالرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، واطعنا، اور ہم نے دونوں کی تابعداری کی، فیما حکما بھی، جو فیصلہ دونوں کرتے ہیں، ثم یتولی فریق منہم، پھر اعراض کرتا ہے، یتولی عن الحق، اعراض کرتا ہے وہ فریق منہم میں سے ایک جماعت، من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی فیصلے کے بعد، عنہ حق سے، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے یہ لوگ جو آمنا کہتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، مؤمن نہیں ہے، مومنین نہیں ہے، المعہودین، جو معلوم مؤمن ہے، یعنی جو صحابہ ہیں، الموافق قلوبهم لألسنتهم، جن کے دل زبانوں کے ساتھ موافق ہیں، ایسے نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف تعالی، ورسولہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، المبلغ عنہ، جو مبلغ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی بات پہنچاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے۔ تو مصنف نے جواب دیا لیحکما بینہم، تو لیحکما کیوں آیا؟ کہتے ہیں رسول کی طرف ضمیر میں راجع ہے، اور رسول جو کہ مبلغ عن اللہ ہے، تو رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اذا فریق منہم، اچانک ان میں ایک جماعت اور فریق، معرضون، اعراض کرتا ہے، بشر منافق نے اعراض کیا، عن المجیء الیہ، آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا معرضون عن الحق، معرضون عن الاتیان، او معرضون عن الحق، وان یکن لهم الحق، اور اگر ان کے لیے حق ہو، یعنی یہ حق پر ہو، تو یأتوا الیہ، پھر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں، مذعنین، ایسے حال میں، منقادین کے تابعدار ہیں، یا مسرعین، دوڑتے ہیں، طائعین، تابعدار، منقادین، فی قلوبہم مرض،
ام ارتابو، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری، کفر یعنی بیماری نفاق، ام ارتابو یا شک ہے ان کو، شک الگ چیز ہے، نفاق الگ چیز ہے. شک تو یہ ہے کہ پیغمبر ہے یا نہیں، اور نفاق یہ ہے کہ اوپر سے مسلمان. شکو فی نبوتی ام یخافون، یا یہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر اور رسول ان پر ظلم کرے گا، فی الحکم فیصلے میں، اے یظلموا فیہ یعنی ظلم کیا جائے گا ان پر، فیہ ان کے فیصلے میں اور ان کے حق میں. لا، بالکل ایسا نہیں، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں. یعنی اعراض، جب یہ اعراض کرتے ہیں حق سے تو اعراض کی 3 وجوہات ہو سکتی ہے. اعراض یا اس لیے کرتے ہیں کہ نفاق ہے، یا اس لیے اعراض کرتے ہیں کہ شک ہے، یا اس لیے اعراض کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول نعوذ باللہ ظالم ہے. اور نمبر 3 منفی ہے، تو نمبر 1 اور نمبر 2 ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول کو ظلم نہیں کرتے، تو یہ ان کے دل میں بیماری ہے، اور امرتابو شک ہے، بلکہ نفاق ہے، اور کبھی کبھی بعض کے دل میں شک ہوگا. لا، ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول ظلم نہیں کرتے، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں، بمرض النفاق لمرض النفاق والارتیاب، ظالم اس وجہ سے. الاعراض عنہ، اعراض کرتے حق سے. مصنف نے یہی کہا، اور میں نے بتایا کہ اولئک هم الظالمون بالمرض والارتیاب. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، یہاں پکی مومنین کا ذکر، پہلے کافرین و منافقین اور پکی مومن. انما كان قول المؤمنین، بے شک مسلمانوں کا قول اور مسلمانوں کا کلام تو یہی ہے کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا. یہ کان کے لیے ان یقولوا اسم ہے، قول المؤمنین خبر ہے. اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم، تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، اے بالقول اللائق بہم، یعنی وہ فیصلہ جو ان کے لیے لائق ہو، ان کے لیے مناسب ہو. ان یقولوا، تو مؤمنین کہتے ہیں، سمعنا امرہما، ہم نے ان کے قول، ان کے حکم کو قبول کیا. وَأَطَعْنَا حُكْمَهُمَا، سمعنا امرہما وَأَطَعْنَا حُكْمَهُمَا، ہم نے ان کی بات کو سنا اور ہم نے ان کو حکم کو قبول کیا بالإجابت. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مفلحین ہیں، کامیاب ہیں. الناجون، کامیاب. نیل الخیر اور مفلحون ہے. بعد میں فائزون کا لفظ آئے گا، وہاں بتا دیں کہ فائزون و مفلحون میں کیا فرق ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تابعداری کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. فیما مضی، ماضی میں. وَيَتَّقْهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے مستقبل میں. ایک کا تعلق ماضی سے، ایک کا تعلق مستقبل سے. وَيَتَّقْهِ اصل میں ہے وَيَتَّقِهِ، اس لیے کہ یتقی ہے تو یا حذف ہو گئی کیونکہ شرط ہے، فعلی شرط ہے، تو یتقی ہے. اور جب یتقی میں تقی کا لفظ آیا تو تقی میں تق ہی جائز ہے، اس لیے کہ یہ نحو صرف کا قاعدہ ہے کہ فاعل میں فعل جائز ہے. جیسے کتفن میں کتف جائز ہے، تو تقہ میں تقہ جائز ہے. ولیفعل میں ولیفعل جائز ہے. ولینصر میں فلینصر جائز ہے.
وَيَخْشَى اللَّهَ فِي الْمَاضِي مِنْ عُمْرِهِ وَيَتَّقِهِ تَقْهِ بن گیا، کتف بن جاتا ہے، فَلْيَضْرِبْ بِسُكُونِ الْهَاءِ وَكَسْرِهَا، ہا ساکن بھی ہے اور مکسور بھی ہے۔ ہا ساکن جیسے وقف میں ہوتا ہے، یعنی یطیعہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہے جنت کے ساتھ۔ مفلحون اور فائزون میں فرق یہ ہے کہ فائز فوز سے ہے، فوز کے معنی کامیابی، کہ آدمی کو مقصود حاصل ہو جائے اور خیر حاصل ہو جائے اور نقمت مصیبت سے بچے، اس کو کہتے ہیں کامیابی۔ خیر حاصل اور شر دفع، اس کو کہتے ہیں فائز۔ اور مفلح اس کو کہتے ہیں کہ خیر پہنچے اس طرح کہ اس کا اثر بھی باقی ہو۔ نیل الخیر، حصول الخیر، الذي يبقى اثره يسمى بالفلاح، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ مثلا ایک عالم بن گیا، اس کو فائز کہیں گے، فاز فی الامتحان، کامیاب ہو گیا، 3rd ڈویژن میں کامیاب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں فائز۔ اور یہ پھر چلا گیا، مدرسہ قائم کیا، مکتب قائم کیا، طالب علم وہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، یہ ہے مفلحون۔ الباقی اثر ہو کہ اس کا نتیجہ و اثر باقی ہو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسم کھاتے ہیں یہ منافقین اللہ تعالیٰ کی قسم۔ جہد ایمانہم یا حال ہے، حال کونہم مجتہدین فی ایمانہم، ایسے حال میں کہ مجتہدین محنت اور کرتے ہیں، یعنی پکی کرتے ہیں اپنے قسموں کو۔ یا جہد ایمانہم مفعول مطلق ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ قَسَمًا جَهْدَ ایمانہم، ایمانا جہد ایمانہم، قسم کھاتے ہیں ایسی قسمیں جو پکی قسمیں ہیں۔ یا اقسموا باللہ، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جہد ایمانہم، بس یہ 2 کافی ہے، وہ ویسی بھی اذان ہو گئی ہے، ظرف بھی بن سکتے ہیں، ظرف کو چھوڑو۔ غایتہا انتہائی قسمیں، لئن امرتہم لیخرجن، کہ اگر آپ ان کو حکم دے جہاد کا، لیخرجن ضرور نکلیں گے۔ آپ ان سے کہیں لا تقسموا، قسم مت کھاؤ، طاعۃ معروفۃ، هذه طاعۃ معروفۃ منکم، هذه طاعۃ معروفۃ لسانا منکم، یہ آپ کی تابعداری زبانی ہمیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ زبان سے کہتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں اور پھر پورا نہیں کرتے۔ تو هذه مبتدا اور طاعۃ معروفۃ لسانا، لسانا مقدر ہوگا، یہ خبر۔ نمبر 2، طاعۃ معروفۃ مبتدا اور خبر محذوف ہے، طاعۃ معروفۃ بہترین اور اچھی طاعت، خیر من الحلف الکاذبۃ، جھوٹی قسم سے بہتر ہے، یا خیر من الحلف، یہ دوسرا۔ نمبر 3، طاعۃ معروفۃ یلزمکم طاعۃ معروفۃ، تم پر لازم ہے وہ تابعداری، معروفۃ عند الصحابہ، جو صحابہ کے ہاں معروف اور مشہور ہے۔ نمبر 4، طاعۃ معروفۃ مبتدا اولا بکم خبر، طاعۃ معروفۃ عند الصحابۃ اولا بکم، یہی آپ کے ساتھ لائق ہے۔ نمبر 5، طاعۃ معروفۃ لیکن منکم طاعۃ معروفہ، ہونا چاہیے تم سے طاعۃ معروفۃ عند الصحابہ، للنبی خیر من قسمکم، تمہاری اس قسم سے لا تصدقون فیہ، جس میں تم جھوٹے ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک تعالی خبیر ہے بما تعملون، من طاعتکم بالقول ومخالفتکم بالفعل، اور یہ تمہارا ہمیشہ اس طرح کام ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإن تتولوا، بس اگر تم اعراض کرتے ہو ایھا المنافقون، تو تخسروا انفسکم، یہ جزا، تم اپنا خسارہ کرو گے۔ فإنما علیہ ما حمل، بس بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تبلیغ ہے، حملہ جو ان پر ڈالی گئی ہے، حملہ معلوم ہوا تبلیغ کا کام ثقیل ہے، حملہ اس لیے آیا، وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمے ہے، ما حملتم، جو تمہارے اوپر ڈالا گیا ہے،
ان کی تابعداری اور تبلیغ بھی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی تابعداری کرو گے تو تہتدوا الی الحق، پہنچو گے حق تک، تہتدوا الی الجنت، پہنچو گے جنت تک. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول پر نہیں ہے مگر کھلی ہوئی تبلیغ.